بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ حالات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پیش کرتے ہوئے ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پڑھ کر سنا رہے ہیں، جس کے پیج نمبر 518 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر تمام ہوا تھا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو پھر شروع کرتے ہیں پیج نمبر 519 سے۔ شاگردان امام علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کی سیرت و کردار ہو بہو پیغمبر اسلام کی سیرت تھی۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح لوگوں کی علمی تشنگی بجھاتے رہے اور ہر ایک آپ کے دریائے علم سے باقدر ظرف استفادہ کرتا رہا۔ آپ کا انداز تعلیم اس قدر مؤثر تھا کہ آپ کے شاگرد مختصر سے وقت میں علم و ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے تھے۔ امام علیہ السلام کا سن مبارک ابھی 20 سال کا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام شاگرد آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور آپ ہر امکانی وقت میں لوگوں کو سرچشمہ علم و اخلاق سے سیراب کرتے رہے۔ امام کے مکتب سے تربیت یافتہ شاگرد علم فقہ، حدیث، علم کلام اور مناظرے وغیرہ میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور امام اخلاق و کردار اور عمل کے میدان میں بھی وہ بے مثل و بے نظیر تھے۔ اس وقت کے بڑے بڑے استادان فن بھی آپ کے شاگردوں کے مقابلے میں ٹک نہ پاتے تھے اور ان کے مقابلے میں طفل مکتب معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی عظمتوں نے لوگوں کو خیرہ کر دیا تھا اور ان کے کمالات کے مقابلے میں آپ کے تمام مخالفین حیرت زدہ تھے، اور حکومت وقت لرزہ بر اندام تھی۔ حکومت وقت کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر ان لوگوں کو موقع مل گیا تو یہ انقلاب لانے میں دیر نہیں کریں گے، اور عوام تو دل سے انہی کی معتقد ہیں۔ امام علیہ السلام کے بعض شاگردوں کے مختصر حالات ملاحظہ ہوں۔ ابن ابی عمیر سن 218 ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ نے 3 اماموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا: حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ابن ابی عمیر کا شمار اپنے وقت کے عظیم دانشمندوں میں ہوتا تھا۔ ائمہ علیہ السلام کے مخصوص اصحاب میں آپ کا بھی اسم مبارک ہے۔ آپ نے ائمہ علیہ السلام سے کافی روایتیں نقل کی ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے علماء آپ کی عظمت کردار کے قائل ہیں۔ جاحظ جو اہل سنت کے عظیم الشان عالم ہیں، جناب ابن ابی عمیر کے بارے میں کہتے ہیں: ابن ابی عمیر تمام چیزوں میں یگانہ روزگار تھے۔ فضل بن سازان کا بیان ہے: بعض لوگوں نے حکومت وقت کو یہ اطلاع دی کہ ابن ابی عمیر کو عراق کے تمام شیعوں کے نام معلوم ہیں۔ حکومت نے ان سے تمام وہ نام دریافت کرنا چاہے، مگر آپ نے بتانے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں آپ کو برہنہ کر کے خرمے کے درختوں کے درمیان لٹکا دیا گیا اور 100 عدد تازیانے لگائے گئے اور 1,00,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ابن ابی عمیر کو قید کر دیا گیا اور سخت سے سخت ایذائیں پہنچائی گئی اور ان کی تمام جائیداد اور اثاثہ ضبط کر لیا گیا، اور اسی دوران آپ کی حدیث کی کتاب بھی لاپتہ ہو گئی۔ ابن ابی عمیر 17 سال تک قید میں رہے اور آپ کا تمام مال و اسباب ضائع ہو گیا۔ ایک شخص نے ابن ابی عمیر سے 10,000 درہم قرض لیے تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ابن ابی عمیر کا تمام مال ضائع ہو گیا تو وہ اپنے مکان فروخت کر کے 10,000 درہم ابن ابی عمیر کے پاس لایا۔ ابن ابی عمیر نے دریافت کیا: یہ دولت تمہیں کہاں سے ملی؟
کوئی خزانہ مل گیا ہے یا وراثت کے طور پر ملی ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنا گھر فروخت کر دیا ہے۔ ابن امی عمیر نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ چیزیں جو قرض سے مستثنی کر دی گئی ہیں اس میں وہ گھر بھی ہیں جس میں وہ رہتا ہے، لہذا اس بنا پر ہم 1 درہم بھی قبول نہیں کریں گے جبکہ مجھے 1 درہم کی سخت احتیاج ہے۔ صفوان بن مہران، آپ کا شمار بھی امام کے عظیم اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری بے مثال تھی۔ وہ روایتیں جو آپ کے ذریعے نقل ہوئی ہیں علماء کے نزدیک غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا کردار اس قدر پاک و پاکیزہ تھا کہ خود امام علیہ السلام نے اس کی گواہی دی ہے کہ اس سلسلے کا پورا واقعہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ صفوان نے امام علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ سنے کہ انسان کو ظالم و جابر کے ساتھ تعاون نہ کرنا چاہیے، ہر اس اقدام سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ظالم کی مدد ہوتی ہو۔ یہ سنتے ہی صفوان نے اپنے اونٹ فروخت کر ڈالے تاکہ ہارون کو کرائے پر دینے کا سوال ہی پیدا نہ ہو اور ظالم کے ساتھ تعاون نہ کرنا پڑے۔ صفوان بن یحییٰ، آپ امام موسیٰ کاظم کے بلند پایہ صحابی ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ علماء حدیث کے نزدیک بہت ہی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ اپنے وقت کے پارسا ترین فرد تھے۔ آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہے اور امام کو آپ پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے صفوان بن یحییٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا جس طرح سے میں اس سے راضی ہوں خدا بھی اس سے خوشنود ہے۔ اس نے کبھی بھی مخالفت نہ کی، نہ میری مخالفت اور نہ میرے والد بزرگوار کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر 2 بھیڑیے گوسفندوں کے ایک ایسے گلے پر حملہ کریں جس کا نگہبان نہ ہو تو اس کے نقصانات اس قدر ہیں جیسے کوئی شخص ریاست و اقتدار کا خواہاں ہو، لیکن صفوان میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پائی جاتی۔ علی بن یقطین 124 ہجری میں کوفہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے پدر بزرگوار شیعہ تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تحائف ارسال کیا کرتے تھے۔ جب مروان تک یہ خبر پہنچی تو اس نے آپ کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ آپ کوفہ سے فرار ہو گئے۔ آپ کی زوجہ، دونوں صاحبزادے جناب علی اور عبداللہ مدینے چلے گئے اور جب بنو امیہ کی بساط حکومت ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی، بنو عباس نے حکومت سنبھالی تو اس وقت آپ ظاہر ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ لوٹ آئے۔ علی بن یقطین نے عباسی حکومت سے باقاعدہ روابط برقرار رکھے اور حکومت کے بعض اہم عہدوں پر فائز رہے۔ اس وقت آپ محبان اہل بیت کے لیے ایک محکم پناہ گاہ تھے، ان کی مدد فرماتے رہے اور مشکلات کو برطرف کرتے رہے۔ ہارون رشید نے علی بن یقطین کو اپنی وزارت کے لیے منتخب کیا۔ علی بن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی مولا اس عہد کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں؟ فرمایا اگر مجبور ہو۔ ایک مرتبہ علی بن یقطین نے امام کی خدمت میں تحریر کیا کہ میں بادشاہ کے کاموں سے عاجز آ چکا ہوں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں استعفیٰ دے دوں اور بالکل الگ ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، ہاں البتہ خدا سے ڈرتے رہو۔ ایک مرتبہ امام نے علی بن یقطین سے فرمایا تم مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کرو، میں تمہارے لیے 3 چیزوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ کوئی تمہیں تلوار سے قتل نہیں کرے گا، تم کبھی فقیر نہیں ہوں گے، کبھی قید نہیں کیے جاؤ گے۔ مولا میں کس چیز کا وعدہ کروں؟ فرمایا جب ہمارا کوئی دوست تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام و احترام کرنا۔ عبداللہ بن یحییٰ کاہلی کا بیان ہے میں ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا، اتنے میں علی بن یقطین کو امام کی خدمت میں آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص رسول خدا کے اصحاب کی زیارت کا خواہش مند ہو وہ اس شخص کی زیارت کرے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا تو پھر یہ اہل بہشت ہیں؟ امام نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اہل بہشت ہیں۔ علی بن یقطین ہر حال اور ہر صورت میں امام کے احکام کی اطاعت کرتے اور کبھی بھی تساہلی سے کام نہیں لیتے تھے، خواہ اس حکم کا راز نامعلوم ہو۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے علی بن یقطین کو چند لباس بطور تحفہ دیے، اس میں ایک بہت ہی قیمتی شاہی لبادہ بھی تھا۔ علی بن یقطین نے وہ تمام لباس اور وہ لبادہ اور دوسرے اموال کے
ساتھ امام کی خدمت میں ارسال کیا۔ امام نے تمام چیزیں قبول کر لی مگر وہ لبادہ واپس کر دیا اور علی بن یقطین کو تحریر کیا اس لبادے کو حفاظت سے رکھو، کسی کو مت دو کیونکہ عنقریب تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ علی بن یقطین کو اس اقدام کا راز معلوم نہ ہو سکا مگر آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی حفاظت سے رکھ لیا۔ چند روز گزرے کہ علی بن یقطین نے اپنے ایک بہت ہی نزدیک غلام کو نکال دیا۔ یہ غلام تمام راز سے واقف تھا۔ غلام کو اس بات کا علم تھا کہ علی بن یقطین کو امام سے کس درجہ عقیدت ہے اور کیا کیا چیزیں امام کی خدمت میں ارسال کیا کرتے ہیں۔ غلام نے یہ تمام باتیں ہارون سے جا کر بیان کر دی۔ یہ باتیں سن کر ہارون کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا میں اس بات کی ضرور چھان بین کروں گا اور اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو علی بن یقطین کو قتل کروں گا۔ ہارون نے اسی وقت آدمی بھیج کر علی بن یقطین کو بلوایا اور دریافت کیا کہ میں نے جو لبادہ تم کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کو میں نے عطر میں بسار کر بہت ہی محفوظ جگہ پر رکھا ہے، ابھی اس کو لے آؤ۔ علی بن یقطین نے اپنے ایک ملازم کے ذریعے لبادہ منگوایا اور ہارون کے سامنے رکھ دیا۔ لبادہ دیکھنے کے بعد ہارون نے کہا اس کو اسی جگہ رکھ دو اور خود بھی صحیح و سالم واپس جاؤ، اب میں کبھی بھی تمہارے بارے میں کوئی شکایت قبول نہیں کروں گا۔ پھر حکم دیا کہ اس غلام کو 1000 کوڑے لگائے جائیں۔ ابھی 500 کوڑے لگائے گئے تھے کہ غلام کا انتقال ہو گیا۔ 182 ہجری میں علی بن یقطین کا انتقال ہوا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے قید خانے میں تھے۔ آپ نے مختلف کتابیں بھی تحریر کی جن کا تذکرہ شیخ مفید اور شیخ صدوق نے فرمایا۔ مومن طاق نام محمد بن علی بن نعمان کنیت ابو جعفر اور مومن طاق لقب ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت ہی بااعتماد صحابی تھے اور امام علیہ السلام آپ کو اپنی صف اول کے اصحاب میں شمار کرتے تھے۔ جب بھی آپ کسی سے بحث کرتے تھے تو ہمیشہ غالب رہتے تھے۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے تمام اصحاب کی صلاحیتوں اور استعداد سے واقف تھے، اس لیے آپ نے بعض کو بحث و گفتگو کرنے کی ممانعت کی تھی مگر مومن طاق سے فرمایا تھا کہ تم لوگوں سے بحث و مناظرہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خالد سے مومن طاق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بحث میں لوگوں پر اس انداز سے حاوی ہوتا ہے کہ جس طرح شکاری باز اپنے شکار پر حاوی ہوتا ہے۔ حشام بن حکم آپ کو علم مناظرہ اور علم کلام وغیرہ میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی اور آپ جیسا کوئی نہ تھا۔ ابن ندیم کا بیان ہے کہ ابن حشام شیعہ متکلمین میں سے تھے اور آپ نے بحث امامت میں نئے نئے گوشے پیدا کیے ہیں۔ علم کلام میں مہارت تامہ حاصل تھی اور آپ بے پناہ حاضر جواب تھے۔ حشام نے کافی کتابیں تحریر کی ہیں اور کثیر تعداد میں علماء و دانشوروں سے بحث و مناظرہ کیا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کی موجودگی میں حشام سے کہا کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ دو متضاد اور مختلف صورتوں میں دونوں طرف حق ہو؟ حشام ہرگز نہیں۔ اگر دو آدمی ایک موضوع پر اختلاف رکھتے ہوں تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دونوں حق پر ہوں گے یا دونوں باطل پر ہوں گے، یا پھر ایک حق پر ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا۔ حشام ہاں ایسا ہی ہے مگر پہلی صورت ممکن نہیں ہے، دونوں حق پر ہوں۔ یحییٰ اگر یہ بات قطعی ہے تو وہ افراد جو کسی دینی مسئلے پر آپس میں اختلاف رکھتے ہوں تو ان میں سے صرف ایک حق پر ہوگا اور دوسرا باطل پر، تو یہ بتاؤ جب حضرت علی اور حضرت جناب عباس رسول خدا کی میراث کے سلسلے میں حضرت ابوبکر کے پاس گئے تھے تو ان دونوں میں سے کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا؟ حشام کوئی بھی باطل پر نہیں تھا، اور اس قصے کی مثال تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 2 فرشتے آئے اور دونوں ایک مقدمہ لے کر آئے تھے اور حضرت داؤد سے اس کا فیصلہ چاہتے تھے، تو بتاؤ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا؟ یحییٰ دونوں فرشتے حق پر تھے اور دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، اختلاف صرف ظاہری تھا۔ اس کام کا مقصد یہ تھا کہ جناب داؤد کو اس فیصلے کی طرف متوجہ کر سکے جو انہوں نے صادر فرمایا تھا۔
حضرت علی اور جناب عباس کا اختلاف صرف ظاہری تھا، اور اس ظاہری اختلاف کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے جو وراثت کے سلسلے میں حکم دیا تھا رسول خدا کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو حضرت علی اور جناب عباس اس لیے جناب ابو بکر کے پاس گئے تھے کہ یہ ثابت کریں کہ وراثت کے سلسلے میں یہ حکم خلاف قانون اسلام ہے یا ایک اشتباہ ہے۔ یہ جواب سن کر یحییٰ بالکل حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہارون نے یہ جواب سن کر حشام کی بہت تعریف کی اور حاضر جوابی کی داد دی۔ یونس بن یعقوب کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کافی معزز اصحاب تشریف فرما تھے، جن میں خاص کر حمران بن عیون، مومن طاق، حشام بن سالم طیار اور حشام بن حکم قابل ذکر ہیں۔ اس وقت حشام بن حکم جوان تھے۔ امام علیہ السلام نے حشام کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی اور اس سے کیا سوال کیے تھے؟ حشام، آپ کے سامنے بیان کرنے میں مجھے شرم آتی ہے اور میری زبان بالکل کام نہیں کرتی۔ امام، جب میں تمہیں خود حکم دے رہا ہوں تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ بیان کرو۔ حشام، میں نے یہ سن رکھا تھا کہ عمرو بن عبید مسجد بصرہ میں لوگوں کے لیے علمی مسائل بیان کرتا ہے۔ میں جمعے کے دن بصرہ میں وارد ہوا اور مسجد چلا گیا، دیکھا کہ عمرو بن عبید مسجد میں ہے اور چاروں طرف سے لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اس سے سوال کر رہے ہیں۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے مرد فاضل و دانش مند، میں اجنبی ہوں اور باہر سے آیا ہوں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ کچھ سوال کر سکوں؟ کہنے لگا، شوق سے سوال کرو۔ حشام، آپ کی آنکھ ہے؟ عمرو، صاحبزادے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کوئی قاعدے کا سوال کرو۔ حشام، میں تو اسی قسم کے سوال کروں گا۔ عمرو، خیر، سوال کرو، میں جواب دوں گا، اگرچہ سوال بالکل احمقانہ ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، حشام، آپ کی آنکھ ہے؟ عمرو، ہاں۔ حشام، یہ کس کام آتی ہے اور کیا چیز دیکھتی ہے؟ عمرو، یہ رنگ و شکل وغیرہ دیکھتی ہے۔ حشام، آیا ناک ہے؟ عمرو، ہاں۔ حشام، اس ناک سے کیا کام لیتے ہو؟ عمرو، چیزوں کی بو سونگھتا ہوں۔ حشام، آیا دہن ہے؟ عمرو، ہاں۔ حشام، اس سے کیا کام لیتے ہو؟ عمرو، اس کے ذریعے غذا کو چکھتے ہیں۔ حشام، آیا عقل و دماغ بھی ہے؟ عمرو، ہاں۔ حشام، یہ کس کام آتا ہے؟ عمرو، ہر وہ چیز جو اعضاء و جوارے سے متعلق ہوتی ہے، اس مغز کے ذریعے اس کی تشخیص کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ حشام، کیا یہ تمام اعضاء و جوارے آپ کو اس دماغ سے بے نیاز نہیں کر دیتے؟ عمرو، نہیں۔ حشام، کیوں، جبکہ آپ کے اعضاء و جوارے صحیح و سالم ہیں؟ عمرو، جب یہ اعضاء و جوارے کسی چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو اس وقت یہ اس دماغ کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ شک برطرف ہو اور یقین حاصل ہو۔ حشام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے یہ دماغ اس لیے قرار دیا ہے تاکہ اعضاء و جوارے کو جو شک و شبہ حاصل ہوتا ہے وہ اس دماغ کے ذریعے دور ہوتا رہے۔ عمرو، ہاں، اور کیا؟ حشام، تو ہم ہر صورت میں اس مغز کے محتاج ہیں؟ عمرو، ہاں۔ حشام، خداوند عالم نے ان اعضاء و جوارے کو بغیر کسی امام کے نہیں چھوڑا جو صحیح اور غلط کے درمیان تشخیص کرتا ہے، مگر اس خدا نے اپنی اتنی مخلوق کو ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ یہ ہمیشہ شک و شبے میں حیران و سرگردہ رہیں، اسی لیے اس کے لیے کوئی امام معین نہیں فرمایا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر کے اپنے شک و شبہات کو دور کر سکیں اور پریشانی سے نجات حاصل کریں۔ یہ سن کر عمرو بن عبید خاموش ہو گیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حشام، کہاں کے رہنے والے ہو؟ عمرو، میں نے کہا، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ حشام کہنے لگا، شاید تم حشام ہو۔ پھر مجھے اپنے پاس لے گیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا اور پھر کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میں اٹھ کر چلا آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سن کر مسکرائے، فرمایا، یہ استدلال تم نے کس سے سیکھا؟ حشام نے عرض کی، یبنا رسول اللہ، یہ بس ایسے ہی میری زبان پر جاری ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حشام، باخدا یہ استدلال تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے۔ شہادت امام 25 رجب 183 کو بغداد میں سندھی بن شاہوق کے قید خانے میں امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔
آپ کی قبر مطہر قریش کے قبرستان میں بغداد کے نزدیک کاظمین میں ہے۔ آپ کی قبر اطہر تمام شیعوں کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ خطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جب بھی میرے لیے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر حضرت سے توسل کرتا ہوں، خدا میرے لیے وہ مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اقوال امام: صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فلاح و بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علماء کا ادب کرنا عقل میں اضافے کا سبب ہے۔ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے رکھتا ہے تو قیامت میں خدا کے غیظ و غضب سے محفوظ رہے گا۔ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے دور رہنا، فقر و مباحات سے پرہیز کرنا۔ مخلوقات کا نصب العین اطاعت پروردگار ہے۔ اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اطاعت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، عقل کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم تو بس عالم ربانی کے پاس ہوتا ہے، عالم کی معرفت اس کی عقل کے ذریعے سے ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت تو بس جنت ہے، بس اپنے کو جنت کے علاوہ کسی اور سے نہ فروخت کرو۔ نعمت اس شخص کے پاس رہتی ہے جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بیجا مصرف اور اسراف کو اختیار کرتا ہے تو نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ امانت داری اور سچائی رزق مہیا کرتے ہیں، خیانت اور جھوٹ فقر و فاقہ نفاق پیدا کرتے ہیں۔ عاقل وہ ہے جسے رزق حلال شکر سے باز نہیں رکھتا اور نہ کبھی حرام اس کے صبر پر غالب آتا ہے۔ علی بن یقطین سے ارشاد فرمایا، ظالم بادشاہ کی نوکری کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ احسان کرو۔ جو شخص حمد و ثنا و پروردگار اور حضرت پر درود بھیجے بغیر دعا مانگتا ہے وہ بالکل اس شخص کے مانند ہے جو بغیر شانے کے تیر چلاتا ہے۔ غور و فکر کرنا نصف راحت ہے اور لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، کیونکہ لوگ تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کریں گے اور یہ لوگ دل سے تمہارے مخلص ہیں۔ وہ شخص ہم سے نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے جو اپنی دنیا کو دین کے لیے ترک کر دے یا اپنے دین کو دنیا کے لیے ترک کر دیں۔ یہاں پر امام کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی اس کتاب رہبران معصوم علیہ السلام کے مطابق تمام ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو پیج نمبر 532 تک آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کے حالات زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔